لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اوے بھائی شعر و شاعری شروع ہو گئی ہے. ارشاد. شاعروں کے اپنے ایک اسٹائل ہوتے ہیں بھائی, اس اسٹائل میں بتانا پڑتا ہے. ذرا سا قدرت نے کیا نوازا, ذرا سا قدرت نے کیا نوازا, ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہیں پہلی صف میں, ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں, ابھی تو شہرت نہیں. واہ واہ واہ. ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں, ابھی تو شہرت نہیں ہے. صحیح. یہ جو جنہوں نے پہلا سوال پوچھا تھا نا, یہ ان پہ شعر ہے. یہ آپ کا شعر ہے, یہ ایک انڈیا کے کوئی شاعر ہے, ان کا بڑی اچھی شاعرہ ہے میرا خیال ہے. اس کا ایک شعر ہے, بہت زبردست شعر ہے اس کا, کہ جو مزاج جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا, تمہاری دولت بتا رہی, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی ہے. ہاں شاعری سنا کرو میرے بھائی. انٹرنیٹ پہ 3 چیزیں کام کی ہیں, ایک دینی بیانات, ایک میڈیکل سائنس کی معلومات, اور ایک شاعری. 3 چیزیں سنا کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, اور اس کے والدین کر رہے ہیں اس کی مرضی سے, اس کے والدین اس کی شادی کر رہے ہیں لیکن اس کے وہاں پر پسند نہیں, اور اس لڑکی نے اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اپنی پسند کی شادی کر لی ہے, اور اس کے والدین نے کہہ دیا کہ جہاں پر تو نے شادی کی ہے تو ہماری طرف سے تمہیں اجازت نہیں ہے, اور جب تک ہم تمہیں اجازت نہ دے اور تم نے شادی کر لی ہے تو والدین کے بغیر رضا کے بغیر کیے تو جنت میں تب تک نہیں جا سکتی جب تک تو اپنے والدین کو راضی نہ کرے. دیکھیں, لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور جہاں ماں باپ کہہ رہے تھے وہاں شادی نہیں کی ہے. یہ کیس آتے رہتے ہیں, بڑے بڑے شہروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. اس کو ہم قابل تعریف کبھی بھی نہیں سمجھتے کہ لڑکی ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرے. وہ کہہ رہے اگر اس حالت میں تم مر گئی تو جہنمی ہے جب تک ہم معاف نہیں کر رہے. دیکھو, جو کام ہو جاتے ہیں وہ ریورسیبل نہیں ہوتے. بعض کام ایسے ہیں جب ہو گیا تو ہو گیا. اب اس کو جہنمی وہنمی کے نکاح ہی کیا نا, بھاگی تھوڑی ہے گھر سے. کرنا ٹھیک نہیں ہے. ماں باپ کی مرضی کے بغیر کہیں نکاح, اس میں بہت نقصانات ہوتے ہیں لڑکی کو. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وہ بھی تو اس کی مرضی کے بغیر زبردستی کیوں کر رہے تھے شادی, یہ بھی غلط ہے نا. ماں باپ دین صرف اپنی مرضی کا چلائیں, اور جب اپنے اوپر شریعت کی ذمہ داری آئے تو وہ وہاں شریعت نہیں ہو تو یہ تو غلط ہے نا. جب اسلام ہے تو وہ ماں باپ نے بھی تو فالو کرنا ہے نا اس کو. تو اللہ کے نبی نے صاف منع کیا کہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے آپ نکاح. مفتی صاحب جیسے اگر لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح جائز ہوتا تو اس سے پوچھا کیوں جاتا ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے. ایسے کان سے پکڑ کے بس حوالے کرتے تھے کسی کے, کیا خیال ہے اسے قبول ہے پوچھا اس لیے جاتا ہے کہ بتا ہے یا نہیں ہے. جی جیسے حالات چل رہے ہیں ابھی, ہاں, اگر بندہ سوچے امیجن کرے کہ پاکستان بھی ختم ہو جاتا تو یہ حالات ان کے قیامت کی بھی علماء کرام کہہ رہے ہیں, اور جیسے حالات اچھا جیسے ہی جنگ کے حالات ہوتے ہیں نا فوراً جو پیش گوئیاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. ایکچولی حدیث میں آتا ہے خراسان سے لشکر نکلے گا, بس لشکر نکلنے والا ہے. دجال کے بارے میں حدیث ہے, امام مہدی کا تو آ ہی گئے ہیں بس. بھائی حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے. دجال بھی آئے گا, امام مہدی بھی آئیں گے, کب آئیں گے اس کی ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے. ہم نے فیصلہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے کرنا ہے کہ حالات چل کیا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. حالات فی الحال یہ چل رہے ہیں کہ ایران کمزور ہو گیا تو وہاں آ کے دشمن لوگ بیٹھ جائیں گے اور پاکستان بھی کمزور ہوگا, اور اس سے جو غزہ کے لوگ ہیں نا ان کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ اچھا نہیں ہو رہا جو بھی ہو رہا. حالات کے مد نظر یہ بھی باقی یہ کہ اگر پاکستان کو انشاءاللہ کچھ ہوگا اس لیے نہیں کہ ایٹمی طاقت ہے, ویسے تو اللہ کی مدد ہے نا, اس ایٹمی طاقت بھی اسی وجہ سے کہ اللہ کی مدد ہے. تو ایٹمی طاقت ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک آپ کو اندر سے تو بغاوتیں کرائے گا. تو کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی فی الحال ہاٹ ٹاپک چل کیا رہا ہے, ان کو اس پہ لے کر آؤ, کسی طریقے سے سیٹ کرو. تو وہ اندر سے تو بغاوتیں کروائیں گے. افغانستان کو کہا ہوا ہے ان کو اندر سے جا کے, انڈیا کو بول دیا ادھر سے یوں کرو ویسے کرو ویسے کرو. تو یہاں یہ سب کچھ تو چلے گا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آ کے پورا ڈسٹرائے کر دیں. کیونکہ جب مرتا ہے نا آدمی تو مرتا کیا نہ کرتا. وہ تو بم چلا. کوریا دیکھو, جو کوریا ہے کتنا بدماش ملک ہے. پاکستان تو سب سے بنا کے چلتا ہے,
سب سے بنا کے چلتا ہے, کسی سے جنگ نہیں چاہتا. کوریا تو دنیا کا بدماش ترین کنٹری ہے, پھر بھی آپ دیکھو کوئی بھی نہیں اس کا کچھ بگاڑ سکتا, کیونکہ اس کے پاس کیا ہے, بم. تو اس لیے پاکستان صحیح ٹائم پہ ایٹمی طاقت بن گیا تھا, اگر نہ بنا ہوتا تو اب دنیا نے بننے نہیں دینا تھا. تو اب وہ یہی کریں گے, سیاسی اختلافات اور آپ کے یہاں جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو دبا کے پیسہ دیا جا رہا ہے, تو یہ منجن بکیں گے. تو جو یہ منجن میں آ گیا وہ گیا, بیڑا غرق ہو گیا اس کا. جو نہیں مانتا ان منجنوں کو بولتا ہے بھائی ہمارا کنٹری ہے, ہماری فوج ہے. جرنیل تو آتے جاتے رہتے ہیں, اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے, لیکن فوج تو فوج ہے نا بھائی. میں تو جنگ کے دنوں میں جتنے آرمی میں دوست جان پہچان خود فون کر کے ان کا حوصلے بڑھاتا ہوں. میں ان کو توقع نہیں ہوتی, خود فون کرتا ہوں, حوصلے بڑھاتا ہوں ان کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں, ان کا دل بڑھ جاتا ہے. تو یہ کرنے کا کام ہے. ان حالات میں دوسری شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ ان حالات میں شادیوں کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ جب آپ شادی کرو گے تو بچے پیدا ہوں گے, جوانوں کا ریشو بڑھے گا, تو لڑنے والے زیادہ ہوں گے. کوئی ملک میں آبادی ہوتی ہے تو بارڈر پہ لڑا جائے گا نا جی. تو اس لیے جلدی جلدی شادیاں کر لو, ایسا نہ ہو جنگ شروع ہو جائے. جی ایک سیکنڈ, ایک آخری سوال لے لیتے ہیں نا, رمضان ہے نا تھوڑا سا. جی بھائی کافی دیر سے پوچھ رہے ہیں سوال, بس آخری لاسٹ کوشچن, بس پھر بعد میں. چلیں آ جائیں, مسافہ کر لیں جلدی سے. اس کے بعد میرا ایک دوست ہے, ہاں ایتھیسٹ سے ہم ہاں یہ بالکل قریب ہے, اچھا اچھا اور مجھے بھی خدشہ ہو رہا ہے کہ میں بھی اس طرف جاؤں. تو میں آپ سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں, چاہے مجھے آپ عید کے بعد کا وقت دے دیں. ٹھیک ہے ضرور مل لیں. تو اس نے کوئی اشکالات کیے ہوئے ہیں, اس کو بھی لے آئیں, آپ خود بھی آ جائیں. ٹھیک ہے, کب آئیں؟ جب بھی آ جائیں, عید کے بعد آ جائیں آپ. ٹھیک ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.